عمران خان ایسے ہاتھ مار کے کہتے ہوتے تھے کہ رانا ثناء اللہ میں تمہیں تمہاری مونچھوں سے پکڑوں گا، نواز شریف میں امریکہ سے واپس آ کے تمہارا ایئر کنڈیشن بند کراؤں گا۔ یہ تو اگر کاش اس وقت ان لوگوں نے پروفیسر عرفان صدیقی کی ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتاری کی کھل کر مذمت کی ہوتی شاہ محمود صاحب نے، تو آج بہت اچھی ایک روایت اچھی اس وقت بنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے۔ سائفر کیس کی مزید سماعت 11 جنوری تک روک دی گئی ہے۔ کیوں روکی گئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ہائی کورٹ کے جج نے کیا اہم باتیں کی ہیں؟ اور سائفر کیس میں اب کیا جان رہ گئی ہے، کتنی جان رہ گئی ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسرا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ وہ کیوں روئے ہیں آج عدالت میں؟ یہ ایسا کیا ہو گیا ان کے ساتھ کہ ان کو رونا پڑ گیا؟ اور سب سے اہم بات میں آخر میں آپ سے کروں گا ناظرین، کہ اس قوم نے 9 مئی والوں کو الگ کرنا ہے یا 28 مئی والوں کو الگ کرنا ہے؟ اور اگر اس وقت بعض جگہوں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ 9 مئی والے مظلوم ہیں، تو پھر سب کچھ ان کے حوالے کر دینا چاہیے، باقی ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آؤں گا ہائی کورٹ کے معاملے میں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر کیس دائر کیا گیا تھا کہ جو ٹرائل کورٹ ہے وہ صحیح ہیئرنگ نہیں کر رہی، وہاں گواہوں کے بیانات بھی صحیح طریقے سے نہیں کیے جا رہے، اور اوپن ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی۔ اس پر بڑی طویل بحث ہوئی، اور جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے منصور عثمان عوان صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں گواہوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 10 گواہوں پر ابھی جیرا ہونا باقی ہے۔ کچھ گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کے دوران میڈیا کو عدالت سے باہر رکھا گیا تھا، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اوپن ٹرائل تو نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں تم آ جاؤ تم چلے جاؤ۔ جس پر اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ ان تینوں گواہوں کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا، جنہوں نے سائفر وصول کیا، اسے ڈی کوڈ کیسے کیا۔ وزارت خارجہ کے تینوں گواہوں کے بیانات اور جرا 15 دسمبر کو ہی ہوئی تھی۔ ایک اور گواہ جو سائفر کا کسٹوڈین ہے، اس کا بیان قلم بند کرنے کے لیے ہم درخواست کی ہوئی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سائفر کے 13 گواہوں کا اوپن ٹرائل ہو چکا ہے، جو 12 مزید رہ جاتے ہیں وہ بھی اوپن ٹرائل ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اوپن ٹرائل کیا ہوتا ہے۔ جس قانون کا سہارا لیا گیا تب تو پاکستان تھا ہی نہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ اوپن ٹرائل نہ تو جج صاحب پر واضح ہے اور نہ ہی استغاثہ پر۔ جس قانون کا سہارا لیا گیا تب تو پاکستان وجود میں نہیں تھا۔ یہ 1935 کا قانون ہے اور 1923 میں انسانی حقوق اور بنیادی حقوق دنیا کو معلوم ہی نہیں تھے۔ ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا گیا جس پر کیس بنایا گیا۔ یہ تو ریمارکس تھے جج صاحب کے۔ بہرحال یہ سننے کے بعد انہوں نے اوپن ٹرائل کے معاملے پر مزید ریکارڈ مانگا ہے، مزید دستاویزات مانگی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ٹرائل کورٹ میں، اور 11 جنوری تک ٹرائل رک گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو ایک اور ریلیف ملا ہے، اور جو باتیں ہو رہی تھیں کہ دسمبر کے آخری ہفتے تک یہ کیس مکمل ہو جائے گا اور اس کا فیصلہ آ جائے گا اور خان صاحب کو لمبی سزا ہو جائے گی،
تو وہ فی الحال مؤخر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سائفر ایک ایسا کمپلیکیٹڈ کیس ہے جس پہ استغاثہ کہہ رہا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور جو ملزم ہیں دونوں کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سازش تھی، پاکستان کے خلاف سازش تھی، حکومت کے خلاف سازش تھی، ایک وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی۔ یہ اب عدالت میں طے ہونا ہے، اور جو اس وقت کے سیکرٹری خارجہ ہیں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں، اسد مجید جو ہیں سفیر تھے وہ اپنا بیان دے چکے ہیں، اعظم خان اپنا بیان دے چکے ہیں۔ تو اس کا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں ریمانڈ دیا جائے، لیکن عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا۔ ہتھکڑیاں لگا کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ جہانگیر علی نے فوری طور پر ان کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا، اور سابق وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ آپ قرآن پاک منگوا لیں، میں حلف دیتا ہوں 9 مئی کو میں راولپنڈی ہی نہیں، پنجاب میں بھی نہیں تھا بلکہ کراچی میں تھا۔ شاہ محمود قریشی عدالت میں رو پڑے اور کہا کہ 5 بار قومی اسمبلی کا ممبر رہا، لیکن ایس ایچ او نے مجھے لاتیں اور گھونسے مارے ہیں، مجھ پر تشدد کیا ہے، مجھے سینے میں تکلیف ہوئی ہے، میں نے ایس پی سے درخواست کی اسپتال لے جائیں، منتیں کیں، لیکن وہ اسپتال نہیں لے کے گئے، اور بلڈ پریشر تک بھی میرا چیک نہیں کرایا۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف تھا۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک ہوا کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ ماضی میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، اور نون لیگ کے لوگ ہوں، خواہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یہ ہوتا رہا ہے۔ عمران خان ایسے ہاتھ مار کے کہتے ہوتے تھے کہ رانا ثناء اللہ میں تمہیں تمہاری مونچھوں سے پکڑوں گا، نواز شریف میں امریکہ سے واپس آ کے تمہارا ایئر کنڈیشن بند کراؤں گا۔ یہ تو اگر کاش اس وقت ان لوگوں نے پروفیسر عرفان صدیقی کی ایک جھوٹے مقدمے میں گرفتاری کی کھل کر مذمت کی ہوتی شاہ محمود صاحب نے یا تحریک انصاف کے باقی لوگوں نے، تو آج بہت اچھی ایک روایت اچھی اس وقت بنتی ہو، تاکہ حالانکہ عرفان صدیقی نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی مذمت کی ہے، بڑی اچھی بات ہے انہوں نے مذمت کی ہے۔ ناظرین، ایک اور معاملہ ہے بہت چل رہا ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، کچھ ملزمان ہیں جو جی ایچ کیو، کور کمانڈر ہاؤس اور باقی فوجی تنصیبات کے حملے کے 103 کے قریب، ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا پروسیس جاری ہے۔ ابھی حتمی فیصلہ عدالت سپریم کورٹ میں باقی ہے، کیونکہ وہ فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے، اور جو سول عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں وہ ایسے چل رہے ہیں جیسے کہ دیوانی مقدمات ہوں، جنہوں نے 5 سال چلنا ہے، 10 سال چلنا ہے، 15 سال چلنا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو بہت اچھا ہوا تھا، تو ان کو اپنی رائے تبدیل کرنی ہوگی۔ اب مقابلہ جاری ہے 9 مئی والوں کے درمیان اور 28 مئی والوں کے درمیان۔ ایک طرف 28 مئی والے ہیں جنہوں نے ملک کے دفاع کے لیے ایٹمی دھماکے کیے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے والے پیپلز پارٹی والے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ میدان میں موجود ہے، اور دوسری طرف ورلڈ کپ جیتنے والا عمران خان، اس ورلڈ کپ کے نتیجے میں اس کو پذیرائی ملی، لیکن 9 مئی کو ایک گرفتاری پہ جو کچھ کیا گیا، اب تو ایسا لگتا ہے کہ کسی دن نواز شریف صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی 9 مئی ان کے دور میں تو نہیں ہوا تھا،
جب وہ تو لندن میں تھے، اور ریاست کو چیلنج کیا گیا تھا، اداروں کو چیلنج کیا گیا تھا، ایک سازش ہوئی تھی، لیکن ہمارا عدالتی نظام اتنا سلو ہے، پراسیکیوٹرز اتنا سلو چل رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو باہر کے دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر ایسے ہی معاملات چلتے رہیں گے۔ عدالتوں کا اپنا اختیار ہے، لیکن واقعات تو ہوئے ہیں نا، اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے، وہ مانتے ہیں ہوئے ہیں، اس میں کوئی ڈالتے ہیں جی ایلیمنٹ یہ تھا فلاں تھا، واقعات ہوئے۔ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ اگر مجھے رینجرز گرفتار کریں گے تو پھر رد عمل میں میرے حامی کنٹونمنٹ ایریاز میں جائیں گے، یہ وہ کہہ چکے ہیں، اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں، اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ عدالتی پروسیس کو تیز کیا جائے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کی رہائی ہونی چاہیے، اگر جس کے بارے میں ثبوت ہیں، ٹھوس شواہد موجود ہیں، تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، اتنا ہی میں نے عرض کرنا تھا، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔